السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشباب شعبة من الجنون والنساء حبالة الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع حجاب کے متعلق ہے. حجاب اور پردے سے متعلق قرآن کی آیتوں اور احادیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے. محترم حضرات، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، عربوں میں خاص طور پر اور عام طور پر پوری دنیا میں جو ماحول تھا، ہر ایک گناہ عام تھا، ہر برائی پائی جاتی تھی. وہیں پر عورت مظلوم تھی. عورت کو اس کی بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا. مثال کے طور پر عربوں میں قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی شخص کو اس کے یہاں عورت اور لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ غصے کے مارے سیاہ ہو جاتا اور اپنے لیے لڑکی کی پیدائش کو ننگ و عار اور باعث رسوائی سمجھتا تھا، اور اس کو اور وہ خود جو ہے معاشرے میں منہ چھپاتا ہوا پھرتا تھا. یہ لڑکی کی حیثیت، وہ اپنی لڑکی کو لے جا کر زندہ دفن کرتا تھا. کتنے صحابہ کے خود واقعات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ان کے بھی متعلق بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے جو لوگ اپنی بیٹی کو زندہ کرنے کی سخت طاقت، استطاعت، قدرت نہیں رکھ سکتے تھے، عمر کے حوالے کرتے تھے. وہ جا کر اس کی بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے. اپنی بیویوں کے متعلق دیکھیں ان کا کیا برتاؤ تھا. عورت جب ماہواری سے ہوتی ہے، اس کے مخصوص جو ایام آتے ہیں، اس عورت کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے تھے. گھر کے باہر ایک تھوڑی سی جگہ بناتے، اور جب تک وہ اپنے ایام میں رہتی اس کو باہر گھر سے رکھا کرتے تھے. اور جب اگر کوئی کسی کا شوہر مر جاتا، جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، زندگی بھر اس کو کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کا حق نہیں حاصل ہوتا تھا. گویا بیوہ زندگی بھر بیوہ کی زندگی گزارتی تھی. یہ تو عربوں کا حال. اس وقت ہمارے ہندوستان پر نظر دوڑائیں جو اس وقت ہندوستان کی کیا حالت تھی کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا، جس کو کہتے ہیں ستی کی رسم، عام تھی یہ رواج. کسی کا شوہر جب مر جاتا تو اس کی عورت کو اس کی جو ہے جسم کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا. اس مرد کو تو مرنے کے بعد جلایا جاتا، لیکن اس کی جو بیوی ہوتی ہے، ایک عورت، اگرچہ وہ جوان ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں ستی کی رسم. انگریزی دنیا کی کیا حالت اور کیفیت تھی. انگریز عورت کو ایک استعمال کی چیز سمجھتے تھے. اس وقت بھی اور آج بھی ایک انگریز اور جو عیسائی اور یہودی ہیں، وہ عورت کو صرف اور صرف استعمال کی چیز سمجھتے ہیں. جس طرح سے اس کی مثال دی جاتی ہے، مثال تھوڑی سی سخت ہے لیکن سمجھ میں آئے گی اچھی طرح سے. لیکن ایک انسان ہوتا ہے جو ہے دھوئے کا عادی ہوتا ہے، نشہ کرتا ہے، سگریٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے. وہ سگریٹ کی اس کے پاس قیمت تبھی تک ہوتی ہے جب تک وہ جلتی رہتی ہے. جب وہ جلنا بند ہو جائے، اس کا مقصد پورا ہو جائے، تو وہ آدمی اس کو پھینک کر اپنے پیروں سے مسل دیتا ہے. اسی طرح سے انگریزوں کے یہاں اس وقت بھی آج بھی عورت کی مثال ہے کہ جب تک وہ اپنی حسن کی نمائش کر سکتی ہے،
تب تک اس کی ان کے یہاں عزت ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مقام ہوتا ہے جب وہ ذری سی بوڑھی ہو گئی، اس کی خوبصورتی جو ہے ماند پڑنے لگی، تو اس کی عزت کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ چونکہ ماں کا تصور نہیں، باپ کا تصور نہیں، کئی مردوں سے ایک عورت ملاقات کرتی ہے تو کون باپ؟ معاشرہ جو ہے درہم برہم۔ لہذا اس وقت اور اس وقت میں بھی انگریزوں کے یہاں عورت کے بنیادی حقوق نہیں تھے۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کا مقام دیا، بنیادی ان کے حقوق دیے۔ جہاں عورت بیچنے کی چیز سمجھی جا رہی تھی، پیسے کمانے کی چیز سمجھی جا رہی تھی، استعمال کی چیز سمجھی جا رہی تھی، وہاں پر اسی بیٹی کو جو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا، اس بیٹی کو ماں بنایا، اور اس کے نیچے جنت کو بتایا، الجنت تحت اقدام الامہات بتایا، کہ اس بیٹی کو جو تمہارے لیے باعث ننگ و عار تھی، عیب محسوس کر رہے تھے تو اس کو جب اللہ نے ماں کا درجہ دیا تو جنت جیسے عظیم چیز کو اس کے قدموں کے نیچے بتایا۔ اسی کو جب بیٹی کی شکل میں دیا تو فرمایا 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، اگر اس کی کوئی انسان بہترین پرورش کرے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ وہی عرب جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے، گاڑ دیا کرتے تھے، آج بڑی فخر سے اپنی بیٹیوں کو پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں۔ کس کی جو ہے تعلیمات ہیں؟ اسلام کی تعلیمات ہیں، دین کی تعلیمات ہیں۔ وہی بیوی جس کے تعلق سے جو ہے الگ الگ زیادتیاں کی جاتی تھیں، آج حدیث میں فرمایا گیا تم میں سے سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کو اس کی بیوی اچھا کہے، جس کو اس کی بیوی اچھا کہے، یقیناً وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ یہ ہماری دین کی تعلیمات ہیں۔ تو جس وقت میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں کہ آج ایک امت میں بڑا طبقہ ہے، غیر مسلم ہیں، الگ الگ جو ہے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، وہ مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں، ان کو جو ہے دنیا کے جو ہے شانہ بشانہ چلنے سے، ترقی کرنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو حجاب میں قید رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو حجاب میں رکھ کر اس کو بلندی کے مقام تک پہنچایا۔ عورت کو حجاب میں رکھ کر اس کی حفاظت کر کر اس کو بلندیوں کی مقام تک اور اس کو بلندیاں حاصل کرنے کا ایک راستہ ہموار کر دیا، اس کے لیے ایک راستہ ہموار کر دیا۔ اور دراصل مسلمان اپنی عورتوں کو حجاب میں رکھ کر یہ بات دکھانا چاہتے ہیں کہ عورت کی ہمارے یہاں قیمت ہے، اس لیے کہ قیمتی چیز ہوتی ہے تو اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 روپے کا سکہ ہو، اس کی انسان اتنی حفاظت نہیں کرتا۔ 10 روپے کی نوٹ ہو، سامنے کے جیب میں رکھتا ہے، کوئی حفاظت نہیں، ضائع ہو گئی اتنی غم نہیں۔ 1000 روپے کی نوٹ ہو، 2000 کی نوٹ ہو، انسان تلاش کرتا ہے اپنے جسم میں کون سی اس کی جو ہے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے، چور جیب میں اس کو رکھتا ہے جہاں پر اندر کا جیب ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 1,00,000 2 لاکھ روپے ہوں، وہ بینک کے لاکر میں رکھتا ہے۔ کروڑوں کی چیز ہو، ہیرے جواہرات، بھلے دکھاتے پھرتا ہے، نہیں۔ تو انسان ایک مسلمان اپنی عورت کو حجاب میں رکھتا ہے تو اس سے سامنے والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ عورت کی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ قیمتی ہے، قیمت ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے، لہذا آج کل جو ماحول بنا رہے ہیں انگریزوں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، جو عورت کو عریانیت سکھائی جا رہی ہے، اور عریانیت کو، لنگے پن کو، اپنے بدن اور جسم کی نمائش کو ایک فخریہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے کرنے والوں کو اسٹار کا جو ہے مقام دیا جا رہا ہے، ان کے لباس کو اپنایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر کریں تو کریں، لیکن آج کل امت میں، مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان سے متاثر ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہی عزت ہے، اپنے بدن کی نمائش میں عزت ہے، یہ پردہ ہمارے لیے جو ہے رکاوٹ ہے، ترقی کی راہ میں ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ اسی لیے دور اور غیر کہیں تو کہیں، افسوس کی بات نہیں ہے، ان کی تو اسلام کی دشمنی ہے، لیکن آج کل امت میں، مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کی ترقی میں حجاب کو رکاوٹ سمجھتا ہے۔ اسی لیے حالات آ رہے ہیں، اسی لیے پریشانی آ رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شروع میں جو پڑھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سب سے پہلے انسان اصلاح کہاں سے شروع کرے؟ اپنے گھر سے۔ ماں نہیں تھی اللہ کے نبی کی تو بیویاں تھی، بیویوں کو سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم دیں، ازواج مطہرات کو حکم دیں، وبناتی کا پھر اپنے بیٹیوں کو حکم دیں، ونساء المؤمنین اور عورتوں جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو یہ حکم دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کیا کریں؟ اپنے سروں سے ایک چادر کو لٹکا لیں، اپنے سروں پر ایک چادر کو ڈال دیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات مددگار ہوگی اس لیے کہ ان کو پہچانا جائے کہ شریف عورت ہے۔ پردہ عورت کی شرافت کو ظاہر کرتا ہے، فلا یؤذین، تو انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے گا۔ ایک دو عورتیں جا رہی ہوں، ایک با پردہ ہو، شرعی پردہ ہو، شرط ہے کہ شرعی پردہ ہو۔ آج کل ہم جس کو پردہ سمجھ کر الگ الگ لباس اوڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں شرعی اعتبار سے وہ پردہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب اس میں ہماری حفاظت نہ ہو تو یہ شریعت کی خامی نہیں ہے، اس لیے کہ حجاب وہی حجاب مانا جائے گا جو شریعت نے بتایا ہے۔ آج کل حجاب ایسا ہے جو ہے مردوں کو عورتوں کے اور زیادہ قریب لا رہے ہیں۔ اگر بالفرض عورت وہ برقع نہ پہنتی تو اس کے اندر اتنی جاذبیت اور کشش نہ ہوتی، لوگ اس کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا وہ برقع پہن کر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ یہ وبال ہے، یہ حجاب نہیں ہے شرعی حجاب جو آج کل عورتیں استعمال کر رہی ہیں۔ تو دو عورتیں ایک با حجاب ہوں، شرعی حجاب میں جا رہی ہو، اور ایک عورت بے پردہ جا رہی ہو، تو لوگ کس کو چھیڑیں گے؟ لوگ کس کو چھیڑیں گے؟ اگر شرعی پردہ اگر کوئی عورت کرتی ہے، آج بھی دنیا کی ساری قومیں اس کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حقیقی معنی میں پردہ ہو، شریعت کے اعتبار سے پردہ ہو، ساری دنیا کی قومیں اس کی عزت کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ سب سے زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ ان کو پہچان لیا جائے، شریف عورت ہے، با حیا عورت ہے، عزت دار عورت ہے، تو اس کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ حکم پردے کا نازل ہوا، یہ اس میں عورت کی جو ہے کامیابی کے لیے، اس میں عورت کی حفاظت کے ہے، اس میں عورت کی ترقی ہے، اس کے لیے یہ پردے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمایا۔ روایت میں آتا ہے حضرت ام سلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کریں، انہوں نے اس آیت کی تمثیل میں اور حکم کو بجا لانے میں کس قدر جلدی کی۔ رات میں آیت نازل ہوئی، صحابہ اپنے گھروں میں پہنچے، اپنی عورتوں کو اس آیت کا حکم سنایا کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ عورتوں نے جو ہے، حضرت عائشہ فرماتی فجر کی نماز کے لیے جب عورتیں آئی تو انصار کی ایک عورت بھی جو ہے بے پردہ نہیں تھی، سبوں کے سروں پر پردہ تھا۔ یہاں تک کہ ام سلمہ فرماتی ہیں یہ آیت جب اتری تو بعض صحابیات بازار میں تھی اور پردے سے نہیں تھی، اس لیے کہ پردے کا حکم نہیں تھا۔ بازار میں جب ان کو یہ حکم سنایا گیا تو انہوں نے یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ ہم گھر میں جا کر پردہ کریں گے، گھر میں ہمارے پاس جو ہے وسائل ہیں، چادر ہیں، اس سے ہم اپنا جو ہے پردہ کریں گے۔ تو فرسی روایت میں آتا ہے کہ جن پردوں سے، جن کپڑوں سے صحابہ نے اپنی دکان کو ڈھکا ہوا تھا، وہ اس کو پھاڑ کر جو ہے پردہ اختیار کیا اور وہاں سے گھر پہنچے۔ تو یہ صحابیات، ان کی یہ جذبات تھی کہ جہاں اللہ کا حکم نازل ہوا وہاں پر فوراً جو ہے ان کی تعمیل ہوئی۔ شریع فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ سب سے پہلے تو یہی حکم دیا گیا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ فرمایا کہ مومنوں سے، مومن مردوں سے آپ کہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نظر یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر سے شروعات ہوتی ہے، فرج اور جو ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا گیا قرآن کریم میں کہ زنا نہ کرو، کہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کے قریب لے جانے والی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے نگاہ ہے۔ تو مسلمان مردوں کو یہ تاکیداً حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جو ہے نگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج کل جو ہے مرد تو حفاظت کرنا ضروری سمجھتے ہیں،
ایک حد تک اس میں ہے، لیکن عورتیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے یہ حکم اپنے لیے نہیں سمجھتی ہیں، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی، نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک ازواج مطہرات میں سے ایک صحابیہ کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان سے پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اندھے ہیں، یہ تو دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، غیر ضرورت مرد کو دیکھنا اس کی بھی ممانعت ہے، اس کی بھی ممانعت ہے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، غیر ضروری مرد کو بھی نہ دیکھیں۔ جس طرح سے ایک مرد کا عورت کو دیکھنا یہ کیا ہے، حرام ہے، ایک حد تک جو اس کی گنجائش ہے، اگر ضرورت ہو، اگر گنجائش ہو، عورت کو مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن خواہش کے طور پر نہیں، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی جو راستے ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، نکاح ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے زینب بنت جحش جو حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی، اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نکاح اللہ کے نبی سے اللہ نے کروایا، آسمانوں میں نکاح ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، اور ولیمے میں جب دعوت ہوئی کچھ لوگ کھا کر فوراً چلے گئے، کچھ بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ان کے بیٹھنے سے کہ ملاقات کا وقت ہے اور یہ لوگ جو ہے کھانے سے فارغ بھی ہو چکے ہیں لیکن گھر کا رخ نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کو بہت برا لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے برا لگا۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، کھاؤ تو وہاں سے نکل جاؤ، غیر ضروری بیٹھو نہیں۔ حضرت عمر فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں، آپ کی جو عورتیں بیویاں ہیں ان کو ہر ایک انسان اچھا برا بات کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اچھا بات کر لیتا ہے، اچھا برا سب انسان جو ہے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عمر کی منشا پر اللہ رب العزت نے حجاب کو نازل فرمایا۔ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر حضرت عمر کی منشا پر شریعت کے قانون بنائے گئے ہیں۔ ایک اس میں سے حجاب کا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کو حضرت عمر بار بار سمجھاتے تھے کہ اللہ کے نبی اچھی بات نہیں ہے، آپ کی عورتیں باحیا ہیں، ہر انسان اچھے ہو یا برے ہوں ان کو دیکھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لطف حاصل کرتے ہیں، آپ شریعت کا پردہ نازل فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو ماڈرن سمجھے جاتے ہیں، اچھے جو ہے جو فارورڈ قسم کے انسان سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو دل کا پردہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، ہماری نگاہ جو بھی ہو، ہماری نگاہ جو بھی ہو، ہم تو اس کو اپنی بہن سمجھتے ہیں اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں، اور عورتیں کہتی ہیں ہم تو اس کو اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پردے کی کیا ضرورت، ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دل جو ہے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہیں ان سے کوئی ضرورت ہے، لینا ہے تو کیا کرو، ان سے پردے کی آڑ میں رہ کر وہ چیز مانگا کرو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ اچھا رہے گا، بہتر رہے گا تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تو سب سے بہترین عورتیں کون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کے لیے حکم ہے کہ پردہ اختیار کرو۔ اور سب سے افضل انسان کون، صحابہ، ایمان والے، تقوی والے، ان کے لیے حکم ہے کہ پردہ اختیار کرو، حجاب رکھو۔ تو آج کل کے مرد اور عورتیں یہ کہنا ان کا کہ ہماری نگاہیں جو صاف رہتی ہیں، ہمارے دل پر پردہ ہے، ہم اس کو بہن سمجھتے ہیں اس لیے اس کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ بات جب کرے گا اجنبی مرد سے تو سخت لہجہ اختیار کرے، اپنے پیروں کو جو ہے زمین پر مار مار کر نہ چلے، کہ زمین کی جس طرح سے عورت کا جسم پردہ ہے اس کی آواز بھی پردہ ہے، اس کے جو ہے نکلنے والے بدن سے جو خوشبو ہے وہ بھی پردہ ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی جو ہے جسم کو نمائش کے طور پر بنا کر سنوار کر گھر سے نکلے، وہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت زانیہ ہے، زنا کرنے والے کی مترادف ہے کہ کوئی عورت اس لیے بناؤ سنگار کر کر باہر نکلے کہ مجھے لوگ دیکھیں، اور اس لیے خوشبو استعمال کرے کہ میرے لوگ جو ہے میرے خوشبو سے متاثر ہوں، مانوس ہوں، میری طرف ان کی جاذبیت ہو، تو عورت زانیہ ہے۔ عورت کو حکم دیا گیا اگر اجنبی مرد سے اگر بات کرنا ضروری ہو گیا تو کیا کریں، سخت لہجے میں بات کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، عورتوں کا گھر میں جو اپنے مردوں سے آواز سخت ہوتا ہے،
لیکن کوئی جہاں اجنبی مرد سے بات کرنے کی نوبت آئی ان کی آواز میں قسم کی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رقت پیدا ہو جاتی ہے.